یسوع مسیح کے بابرکت نام میں اسلام۔ یہ جگہ پیچھے خالی ہے، کیا ہم یسوع کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یقین جانے کہ غیر مسیحیوں کا کوئی ہلکا سا پیر آ جائے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ تھا تو یہ قدر ہے ہماری۔ اس شخص سے پوچھے جس زندگی میں یسوع اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس زندگی کا حال کبھی دیکھے نا؟ میں نے پچھلے دنوں 3-4 روز پہلے دیکھا تھا کہ ابلیسی قوت اسے کتنا تنگ کرتی تھی، لیکن جب خدا نے اسے ذات کیا تو اس کی زندگی میں رونق آ گئی، اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ ان کے کاروبار ابلیس نے بند کر دیے تھے، لیکن جو ہی آزاد ہوئے شام کو خدا نے ان کے گھر میں برکتیں نازل کرنی شروع کر دی۔ ان کا روپیہ پیسہ جو رکا ہوا تھا خدا نے انہیں جو ہے مہیا کرنا شروع کر دیا۔ آپ سب بہن بھائی تشریف رکھیں، کیونکہ جب ہم اس بات کا اظہار کرتے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح موجود ہے تو ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ آمین۔ کیونکہ ہم یسوع کے بغیر کچھ نہیں۔ کیونکہ جب خدا کا بندہ نے یہ باتیں لکھی کہ اے خداوند میرے تو ہیں کر رکھوالی، یعنی کہ میں تیرے بغیر کسی کام کا نہیں ہوں، تیرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں ہے، بچانے والا اور کوئی نہیں ہے، چھڑانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس زندگی میں یسوع ہے یقین جانے موجے موجے۔ جس زندگی میں یسوع نہیں ہے ڈر ہے، خوف ہے، دہشت ہے، بے روزگاری ہے۔ لیکن جس زندگی میں یسوع آ جائے موجہ ہی موج جانے۔ ہلیلویہ۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج زبور نمبر 103 میں سے دیکھیں گے۔ ہمارا خدا جو زندہ ہے اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے۔ آمین۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ داؤد خدا کی نعمتوں کے بارے میں، برکتوں کے بارے میں فرماتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اگر ہم دیکھیں خدا نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، اگر یہ ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو یہ ساری دنیا میں ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہونا تھا۔ ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر رنگ کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کسی نابینا شخص سے پوچھے کہ یہ کلر کون سا ہے تو اسے کو نظر آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اسے ایک ہی نظر آئے گا اور وہ ہے اندھیرا۔ لیکن ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، دھڑکتا دل دیا ہے،
ہمیں جو ہے ہر ایک اعضا تندرست ہے. اگر دل کا ایک وال ڈالنا پڑے تو کتنے پیسے لگتے جی؟ لاکھوں روپے. آنکھ نہیں ڈلوانی پڑے تو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر کوئی ہڈی فریکچر ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس کا اعضا مصنوعی بھی لگوانا ہو تو کتنے پیسے لگتے ہیں. اگر ہم سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک دیکھیں، خدا نے ہمیں جو ساری جو اعضاؤں کو سلامتی بخشی، ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے. آمین. اسی لیے تو خدا کا بندہ کہتا ہے میری جان خداوند کو مبارک ہے. اور یہ جو دل خدا نے ہمیں دیا ہے اور یہ دھڑکتا ہے، چلتی سانسیں ہیں، ہمیں ہر لمحے خدا کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے. خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا بندہ نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. سب سے پہلی بات وہ فرماتا ہے وہ تیری ساری بدکاری یعنی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تیرے گناہوں کو جس طرح مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب اور پچھم لکھا گیا ہے، اتنی دور خدا نے ہمارے گناہوں کو پھینک دیا ہے تو ہم گناہوں سے آزاد کیے گئے ہیں. ہمیں موت سے خدا نے نکال کر ہمیں زندگی میں داخل کیا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے یسوع کے آنے کے سبب سے ہمیں زندگی کی امید ملی ہے. اور اس نے تو کہا ہے کہ میں اس لیے آیا تم زندگی پاؤ. اور تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، خداوند کو کتنا مبارک کہنا چاہیے. اور دوسری بات لکھا ہے کہ وہ تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. ہاللیلویا. میں اس کیس کو ایک کو ڈیل کر رہا تھا پرسوں چوتھ. ابلیس نے اس بیٹی کے ہاتھوں کو ایسے کیا ہوا تھا کافی سالوں سے، اور وہ کہتی تھی مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے، بڑی دوائی کھائی، لیکن جب خدا نے فضل کیا، ابلیس نے اسے آزاد کر دیا، نکل گیا، تو اس کے ہاتھ بھی خدا نے سیدھے کر دیا. اس لیے کہ خدا ہر طرح کی بیماری کو سے ہمیں رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع کے سامنے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، کیونکہ خدا کا بندہ فرماتا وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. کتنا بڑا فضل ہے. ہلاکت جب انسان کی زندگی میں آ جائے تو جیتے جی بھی ہم ابلیس کے قبضے میں ہیں، مرنے کے بعد بھی ابلیس کی گرفت میں ہے، جہنم میں ہے. لیکن یسوع مسیح کے آنے کے سبب سے ہمیں خدا نے وعدہ کیا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی. وہ تو ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. لکھا ہے کہ وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور اس کی شفقت جو ہے ابدی ہے، اس کا جلالی خاک آج تک ہمیں سنبھالا ہے. یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے. اور لکھا ہے کہ وہ تجھے اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. ہاللیلویا. کیا کرتا ہے جی؟ اچھی اچھی چیزوں سے. کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے اچھی اچھی خوراک تو دیتا ہے خدا ہمیں کھانے کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تجھے اتنی برکت دوں گا تیرے رکھنے کے لیے جگہ بھی نہ ہوگی. لیکن ہوتا کب ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں. اگر خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آگے چل کے دیکھیں گے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں اور جو نہیں چلتے ان میں بھی خدا فرق رکھتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں زبور نمبر 95 میں لکھا، پہلی آیت میں زبور لکھا گاتے ہوئے اس کے حضور خوشی سے للکارے. ہاللیلویا. ہماری تو للکار ہی نہیں ہوتی. خدا اتنا پاورفل ہے، کبھی ہم اندازہ لگا لیں کہ میرا یسوع
کتنا پاورفل ہے، تو یقین جانیں کہ آپ کے اندر ایک بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ جس طرح لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ ابلیس ہمارے تابع ہے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس بات پر خوش نہ ہو۔ لیکن بائبل بتاتی ہے مکاشفہ کی کتاب میں، اس لیے ہمیں خوش ہونا کہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ ہیں، ہمارے اندر اطمینان ہے، ہمارے اندر خوشی ہے، ہمارے اندر ہمیشہ جو ہے خدا کی تسلی ہے، کیونکہ خدا کا بندہ زبور نویس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں زبور گاتے ہوئے خدا کے حضور پرستش کرتے ہوئے اس کے حضور خوشی سے للکارنے کی ضرورت ہے۔ اور یعقوب اس بات کا اظہار کرتا ہے 5 باب 13 آیت میں، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ کتنے لوگ خوش قسمت ہیں، ہمیں خدا نے بیماریوں سے بچایا ہے، خدا نے ہمیں نادہانی جو ہے آفتوں سے محفوظ رکھا ہے، اور خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں ہر لمحے خدا کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا بندہ کلام کرتا ہے یعنی خدا کی برکتوں اور نعمتوں کو ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ وہ بھولنے کی بھی بات آپ کو یاد دلاتا ہے۔ خدا کے کلام میں تو لکھا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے احسان فراموش ہو جاتا ہے، نیکی کو بھول جاتا ہے، آج بہت سارے خدا کے کلام کو جب خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ اپنی دنیا میں پھر واپس چلے پانی کا بپتسمہ لے کر بھی، کیونکہ خدا کا بندہ فرماتا ہے یعنی خدا کی برکتیں نعمتوں کو ہرگز بھولنا نہیں ہے، ہمیں خدا کے فضل کو، خدا کی رحمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ نمبر 1 لکھا کہ وہ تیری ساری بدکاری کو، گناہوں کو بخشتا ہے۔ نمبر 2 وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ نمبر 3 وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ نمبر 4 وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، اور تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ نمبر 9 اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 10 جیسے پورے پچھم سے دور ہے ویسے ہی ہماری خطائیں دور کر دی گئی ہیں۔ نمبر 11 جیسے باپ بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ اس کی شفقت ازل سے ابد تک اس کے ڈرنے والوں پر رہتی ہے۔ نمبر 13 اس کی صداقت نسل در نسل رہتی ہے۔ نمبر 14 ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں، اور 15واں اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ 15 باتیں جو ہے وہ ہماری زندگی تک اس نے پہنچائی ہیں، یہ قلم بند کی ہیں، اور لکھا ہے خدا کا بندہ موسیٰ بھی جو ہے وہ بھولنے کے بارے میں کہتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت خدا کے ساتھ جو ہے پویتر رہنے کی ضرورت ہے، خدا کی رحمت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اگر ہم آزاد ہیں، ہم ایسے نہیں آزاد ہوئے، ہماری قیمت چکائی گئی ہے، کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے کے کفارے کے سبب سے ہمیں آزاد کیا ہے۔ اگر ہم آرام سے کہہ دیتے ہمارا کفارہ دیا گیا ہے، یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں۔ چل لمحہ جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں پکڑے گئے، ساری رات یسوع مسیح پر کیا ہوئی جی؟ عدالت ہوئی، ایک پل نہیں سویا۔ صبح پھر عدالت لگی، اور پھر اسے صلیب پر دے دیا گیا، کوڑے لگے،
7 कांटों का ताज रखा गया। कितनी अजियत है। अगर हमें छोटा सा कांटा चुभ जाए हम तड़प उठते हैं, और सर पर इतने बड़े सूलों के जो ताज बना के रखा गया, उसके सर पर दबाया गया, और इसलिए ताकि हम आजाद किए जाए। उसने सलीब पर कफारा दिया ताकि उसने मरकर हमें जिंदगी दी है। कभी हम याद करें तो हमें जो है ना वो पता चले कि मेरा फिदिया देने वाले ने कितनी तकलीफें सही हैं, लेकिन हम उसकी कदर नहीं जानते। किसी शायर ने कहा, ओदी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पहचाने, लेकिन हम नहीं जानते। अगर हम जानते होते तो हमारा मयार कलीसियाई तौर पर बहुत बुलंद होता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, इस्तिस्ना 6 बाब में लिखा है, खुदा का बंदा मूसा फरमाता है, तो तू होशियार रहना, ऐसा ना हो कि खुदावन को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। यहां पर वो शख्स जो खुदा ने मुकर्रर किया है मिस्र के लोगों के लिए, जो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, ना अपनी मर्जी से खा सकते, ना अपनी मर्जी से आराम कर सकते हैं। अगर वो बीमार हैं तो उनसे शफकत ली जाती थी, मुशक्कत ली जाती थी, लेकिन क्यों? अगर कोई कहता है ये बीमार है, उसे कोड़े मारे जाते। आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो गुलाम है। लेकिन खुदा ने उनके आंसुओं को देखा, उनके नालों को सुना और उन्हें गुलामी के उस मुल्क से निकाल लाया। और खुदा का बंदा फरमाता है, तुम भूल ना जाना। यहां पर हमें नजर आता है कि दाऊद भी कहता है, किसी नेमत को फरामोश ना कर, भूलना नहीं यानी याद रखना है, शुक्र करना है, खुदा को हर लम्हे मुबारक कहना है। जिसका खुदा का बंदा फरमाता है, मेरी जान चांदी तेरी बार, जरा सच बोलो तो सही, मेरी जान नहीं, दाज काला है, मेरी जान चांदी हौली है, डारेगा है, मेरी जान चांदी ते मौजा दी शाम नू किथे चली जाती जान। दसो जी, अं झूठ बोलिया कि नहीं? झूठ बोलने ना। बाइबल कहती है, खुदा के मुंह की बात है, वो झूठियां नाल ना रखदा यारी। अगर हम खुदा के साथ वादा करके खुदा के साथ वफादारी नहीं चलते तो क्या हम सच्चे हैं जी? नहीं। झूठों के साथ, भले कोई खुदा का खादम हो, बिशप हो, कोई भी हो, उसके साथ उसका नाता नहीं है। लेकिन हमें सच्चाई पर कायम रहने की जरूरत है। पैन छेती छेती कर लो कि तुम उसे बोलना नहीं है। हर हमें खुदा का शुक्र करना है। और खुदा का बंदा फरमाता, जब मुल्क मिस्र से मुल्क कनान तक का सफर खुदा का हाथ अपने लोगों पर था। नंबर 1, खुदा बनी इस्राएल को कराने को से सुना और उनके दुखों और मुश्किलात से, बोझ से उन्हें आजाद किया। हालेलुया। नंबर 3 पर मिस्रियों को आफतों से मारा, जो बगैर ईमान लाते थे, जो खुदा को नहीं मानते थे। ऐसे भी लोग मसीही हैं जो चर्चिस में भी आते हैं, सियानों के पास भी जाते हैं। ये उन लोगों की बाबत फरमाया गया है। और जिस तरह मिस्री खुदा को नहीं मानते थे, वो भी लोग ऐसे हैं
जो गैर मबूदों के पास जाते हैं। नंबर 4 पर लिखा, इसराइल को आफतों से बचाया। मिस्रियों पर आफतें भेजी है और इनको बचाया। मिस्रियों के पलौठों को मारा गया, इसराइल के पलौठों को बचाया गया, इसलिए कि खुदा अपने लोगों में फर्क रखता है। और इसके बाद हमें मिलता है, इसराइल समुंदर में से गुजर गया, पार हो गया, लेकिन जबकि मिस्री समुंदर में फौज और फ्रौन समेत, रथों घोड़ों समेत फना हो गए, बर्बाद हो गए। खुदा का फजल खुदा के लोगों पर है। खुदा ने अपने लोगों को जो है खुराक और पानी बियाबान में जो है वो कसरत से मुहैया किया, और खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। और लिखा है कि खुदा अबर और आग से अपने लोगों की हिफाजत करता है, रोशनी करता है। रात के वक्त, सुबह के वक्त अबर बनकर, बादल बनकर उन पर साया करता है। गोया खुदा ने हर तरह से बचाया। और मूसा ने कहा भूल ना जाना, और यह भी कहा अगर भूलोगे तो वो तुमको तेरे दुखों, तो तुम पर दुख लाएगा, बीमारियां लाएगा। खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि अगर हम भूल जाएंगे तो यहां पर इस्तिस्ना 28 बाब 15वां आयत निकालें जरा। गौर से सुनने वाली बात है। पहली अगर आयत में हम 28 बाब में लिखेंगे तो वहां पर बरकतों का जिक्र है। तुम मेरे आइन को, हुक्मों को मानना, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, तुम्हारे बेटों को बरकत दूंगा, तुम्हारे जानवरों को बरकत दूंगा, उनके जानवरों को बरकत दूंगा। लेकिन यहां पर जो लोग खुदा को भूल जाते हैं, जो खुदा को छोड़ देते हैं, जो नामी मसीह हैं, ये उनके लिए है। इस्तिस्ना 28 बाब 15वें आयत में लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावन अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी। यहां पर लगेंगी। क्या जी हमारा खुदा बीमारियां भेजता है जी? कितने लोग कहते हैं जी नहीं भेजता? अपना हाथ दिखाएं। आज मैं आपको बताता हूं खुदा बीमारियां भेजता है। पढ़कर आगे लिखा है, जब हम भूल जाते तो ये सब लानतें, बीमारियां, खुदा के कलाम में लिखा खुदा तुझको तप दिख और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे सुम और घरोई से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक तू फना ना हो जाए। समझ बात आई है जी? ये कलाम का क्या हिस्सा था? अगर हम खुदा को छोड़ देंगे, खुदा के उस रहम को, उस नेकियों को भूल जाएंगे, तो ये हमारे अंदर बीमारियां होंगी। फिर हम कहेंगे भाई जी दवाई तो बड़ी ले आंदी है, शिफा नहीं मिली। क्योंकि खुदा हमें आजाद ना करे, हम आजाद नहीं हो सकते। जब खुदा अपने लोगों को जो से भूल जाते हैं उन पर बीमारियां नाज़िल करता, तो फिर इंसान कभी अच्छा नहीं होने होता। लेकिन वो क्या होता है? मर जाता, लेकिन शिफा नहीं पाता। क्योंकि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है शिफा के लिए अगर हमें खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो खुदा का अहद भी है शिफा के लिए। क्योंकि लिखा खरूज 15 बाब 22 से 26 आयत तक लिखा कि अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने। क्या कहा है जी? सुने। अगर हम सुनेंगे नहीं, हमें बरकत नहीं मिलेगी।
اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں کو جو مصریوں پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجوں گا۔ میں تیرا خداوند شافی خدا ہوں۔ ہلیلویا! میں تیرا شافی خدا ہوں، میں تیرا بچانے والا ہوں، میں تیرا چھڑانے والا ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، لیکن شرط بھی ہے، اگر ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، اگر ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے، خدا کا کلام نہیں سنتے، تو ہماری زندگی میں یہ برکتیں آئیں گی جی۔ بائبل میں لکھا خدا ان کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ دعا رسمی نہیں، خداوند یسوع مسیح نے تصدیق کی اس بات کے لیے کہ باپ ایسے پرستہ ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ جب ہم دعا کریں گے، خدا ہماری دعا کو سنے گا اور جواب دے گا، کیونکہ ہمارا خدا ہر وقت ہم پر شفقت کرنے کے لیے، رحمت ہماری زندگی میں نازل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو شفا دینے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ میں تیرا شافی خدا ہوں، یہوہ رافع، یعنی خدا تیرا شافی۔ یہ پہلا عہد خدا نے اپنے لوگوں سے باندھا۔ بنی اسرائیل قوم کو جب نکالا، اس وقت کہا یہوہ رافع، یعنی کہ میں تیرا شافی خدا ہوں۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بیابان میں، یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے خدا کے کلام میں، وہاں پر سارے صحت مند ہے۔ 40 سال کے سفر میں نہ کسی کو بخار ہوا ہے، نہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، نہ کسی کی شوگر ہائی یا لو ہے۔ لیکن ہوتی کب ہے؟ جب خدا ہم سے دور ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ نہ کوئی بیمار شخص تھا، حالانکہ مریم، خدا نے دکھایا ایک شخص جسے کوڑ لگا تھا، وہ ہارون کی بہن مریم تھی، اور اس کو بھی خدا نے شفا دی، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ہلیلویا! ہمارا خدا سچا ہے۔ مگر بنی اسرائیل ان تمام عہدوں کو، وعدوں کو، برکتوں کو، نعمتوں کو بھول گئی۔ یہاں پر خدا ان کے ساتھ ہے، خدا کا ہاتھ ان پر ہے۔ جب وہ خدا کو بھول گئے ہیں تو ان کا حال کیا ہوا؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھول گئے اور گناہ میں پڑ گئے، خداوند سے دور ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اکثر بادشاہ اور لیڈر جب گناہ میں پڑتے تو خداوند سے دور ہو گئے۔ بنی اسرائیل قوم کو اسیری میں جانا پڑتا اور وہ بیماریوں سے مارے جاتے۔ اگر ہم دیکھیں ایک آسا بادشاہ، دوسری تواریخ میں 16 باب 14 آیت میں لکھا کہ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور وہ روگ میں بہت بڑھ گیا، وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو وہ اپنی بیماری میں سے خداوند کا طالب نہ ہوا بلکہ طبیبوں کا خواہ ہوا۔ اب اس کے پاؤں پر ایک روگ ہے، بیماری لگ گئی ہے، اس نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا ہے، لیکن طبیبوں کے پاس اس نے دن رات سٹرگل کی ہے، لیکن کیا ہوا کہ وہ مر گیا۔ اس نے گناہ کیا، لیکن یہاں پر اس نے جو ہے نظر آتا خدا کو بھول گیا تھا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وعدے اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے وعدوں کی تکمیل جو داؤد نبی نبوتی طور پر زبور نمبر 103 میں فرماتا ہے کہ
کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہمیں گناہوں سے رہائی دیتا ہے، ہماری زندگی میں شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ یہ جو خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے، یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں پورا کرنے کے لیے اس دھرتی پر آیا، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے لیے وہ سارے وعدے کیے گئے ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمیں گناہ سے، موت سے، بیماریوں سے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہلیلویہ! یسایہ بھی اس بات کے لیے فرماتا ہے، 53 باب پہلی آیت سے 6 آیت تک، یسایہ کی کتاب 53 باب میں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اسی کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی گئی۔ کتنا بڑا فضل ہوا، کیونکہ جب وہ فرماتا ہے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، وہ پیالہ کون سا تھا؟ موت نہیں تھی، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی، بدکاریوں کا جو پیالہ تھا، اس سے وہ اس کے سبب سے بات کرتا ہے۔ موت کے لیے تو وہ خود اس دھرتی پر آیا۔ وہ تو جب آخری ہفتے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب پطرس کو کہتا ہے ہمیں یروشلم جانا ہے اور وہ مجھے پکڑوائیں گے اور وہ مجھے صلیب پر دے دیں گے، تو پطرس نے کیا کہا کہ اے استاد چھوڑ، ہم کہاں پر جائیں، چھوڑ وہاں پر کیوں جائیں؟ لیکن سب سے پہلی بات ہے خداوند یسوع مسیح آیا ہی صلیب پر قربان ہونے کے لیے تھا، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے ہماری ساری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو ہماری زندگی میں سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر چڑھ کر کہا تمام ہوا، اور ابلیس کے کاموں کو مٹایا۔ صلیب پر جنگ ہوئی ہے، ابلیس کو شکست دی گئی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اس لیے کہ اس نے ابلیس کے کاموں کو نیز کر دیا، اس نے ہمیں شکست نکال کر ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے۔ ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے گویا مسیح یسوع نے ہمیں اپنی قربانی سے گناہ، موت اور بیماریوں، غربت، تمام لعنتوں سے چھڑایا اور ہمارے سر پر رحمت کا تاج رکھا ہے، یعنی یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے جو ابدی تاج ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ یہ اپنی زندگی کا تاج نہیں ہے، یہ فتح کا تاج ہے۔ زندگی کا تاج ہمیں تب ملے گا جب ہم اس کے ساتھ وفاداری کی زندگی بسر کریں گے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی پست حالی میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تو چاہتا کہ ہم ہر لمحہ سرفرازی میں زندگی بسر کریں، کیونکہ لہذا خدا کا بندہ فرماتا ہے ہماری ان نعمتوں کے بارے میں، برکت و نجات، خوشحالی اور اپنی زندگی یعنی آسمان کی بادشاہی کو ہمیں نہیں بھولنا، کیونکہ اس نے ہماری خطائیں دور پھینک دی ہیں، یعنی ہمارا کفارہ دے دیا، اور ہمیں ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہلیلویہ! آئے ہم سب کھڑے ہو کر شکر گزاری کریں اور آج کے بعد خدا سے عہد کریں، خدا ہم جتنے زندگی کے سال تیرے بغیر گزرانے ہیں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ سب کھڑے ہو جائیں، اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے پھر بھی کھڑے ہو جائیں، خدا آپ کا شافی خدا آپ کے ساتھ موجود ہے، خدا آپ کو برکت دینے والا آپ کو موجود ہے۔ آئے ہم سب دعا کرنے،
चंद लम्हा के लिए मसीह में हमारे जिंदा आसमानी जलाली खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आए खुदावन तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए। आए खुदावन आज का कलाम, आए खुदावन जो तूने मेरे लिए फरमाया, कलीसिया के लिए फरमाया, खातमीन के लिए फरमाया, आए खुदावन इस कलाम के सबब से हमारी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। आए खुदावन ये कलाम हर एक जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लाए, हर किस्म का पुलिस के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे, क्योंकि तू अपने कलाम नाज़र फरमा का शिफा देता है, हमें गुनाहों से आजाद करता है। आए खुदावन तो अपने आसमान के नीचों को खोल कर बरकत देना। आए खुदावन जब तक जिंदा रहे तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हुए तेरे खिलाफ गुनाह नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा कर सके, हम सबों पर रहम का, हमारी सोलवेंट टीम पर, कलीसिया पर, खातमीन पर, हाज़िर जमात पर, हम सबके खानदानों पर रहम का, फजल का, हमारे FC कॉलेज के आए खुदावन नौजवानों पर जो नशे के लानत में उन पर भी रहम का, उनकी सोचों को बदल दे, ख्यालात को बदल दे और अपना जलाली कभी खास पर छू और बरकत दे। आज इस कलाम के सबब से एक एक जिंदगी में बायस तब्दीली, बायस बरकत का सबब बने। सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन।